الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ تلخیص ابواب طحاوی شریف کتاب الصلاح باب 59 وطر۔ وطروں کے بارے میں 3 قسم کے نظریات ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک وطر صرف 1 رکعت ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر رات کے آخر میں 1 رکعت ہے۔ دوسرے دونوں گروہوں کے نزدیک وطر 3 رکعتیں ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ انہیں 2 بار سلام کے ساتھ مانتا ہے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جائے اور پھر 1 رکعت پڑھی جائے، جبکہ دوسرے گروہ کے نزدیک 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ یہ حضرات پہلے گروہ کے استدلال کا یوں جواب دیتے ہیں کہ وطر 1 رکعت ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلی جوڑا نماز کو وطر یعنی طاق بنا دیتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ 1 رکعت نماز ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایسی نماز سے منع فرمایا۔ نیز آپ نے فرمایا نماز 2 رکعتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو شخص چاہے 5 یا 7 رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھے، ایک روایت میں 3 کا ذکر ہے، اور جس سے نہ ہو سکے وہ 1 رکعت کے ساتھ ادا کرے، تو ممکن ہے یہ 3 وطروں کے حکم سے پہلے کی بات ہو۔ اس وقت انہیں اختیار تھا کہ جیسے چاہیں پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا اس کے خلاف پر اجماع ہو گیا، تو یہ نسخ کی دلیل ہے۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعتیں پڑھتے اور صرف ان کے آخر میں سلام پھیرتے اور ان میں قعدہ نہ کرتے۔ اسے ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن وہ اس میں منفرد ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے جو عام راویوں نے روایت کیا وہ اس کے خلاف ہے، لہٰذا اکثر پر اعتماد کیا جائے۔ نیز حضرت عروہ نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے خلاف بھی روایت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھتے اور ہر 2 رکعتوں کے درمیان بیٹھتے اور 1 رکعت کے ساتھ وطر بناتے۔ ایک روایت میں انہی سے 13 رکعات کا ذکر ہے، پس یہ حدیث مضطرب ہے، اور وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر 1 رکعت ہے، تو ان دونوں حضرات سے وطروں کی 3 رکعات بھی مروی ہیں، لہذا تعویل ضروری ہے۔ حضرت سعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطروں کی 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے، تو جن حضرات نے ان سے
ایک رکعت نقل کی ہے، ان کی اکثریت نے ان سے 3 رکعات کی روایت بھی کی ہے۔ وطروں کے 3 رکعات ہونے سے متعلق احادیث حد تواتر کو پہنچتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہوں نے نماز فجر سے پہلے اور طلوع آفتاب کے وقت 3 رکعات وطر قضا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے وطروں کی 2 رکعتوں کے بعد سلام اور گفتگو ثابت ہے، اور وہ اس کے بعد 1 رکعت پڑھتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 2 رکعتوں پر سلام پھیرنے والے کے خلاف مروی ہے۔ حضرت عمر فاروق، انس اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے سلام نہ پھیرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اکثر علماء و فقہا نے اس بات پر اجماع کیا کہ وطر 3 رکعات ہیں اور صرف ان کے آخر میں سلام پھیرا جائے۔ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ جب فرض نماز میں 2 رکعتوں پر نہیں بلکہ نماز کے آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔